اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا آلانا وأولانا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا يحبونهم كحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدخواہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدخواہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، سبحان اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدخواہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں، سبحان اللہ کہنے، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا،
تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے، وہ ہے ذرہ تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع۔ سبحان اللہ۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ارے فیوز در مصطفیٰ کا کیا کہنا، جسے بھی جو بھی سعادت ملی اسی در سے ملی۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، ثم الرضا نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ یا رب بالمصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ بعد از حمد و صلاۃ، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالی اپنی ذات کے ساتھ محبت کرنے والوں کے اوصاف بیان فرماتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ، مَن يَتَّخِذُ، جو بنا لیتے ہیں، مِن دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اندادن، کوئی اس کا مد مقابل، کوئی اس کا شریک، یحبونہم کحب اللہ، وہ اس سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ توجہ کریں، ان لوگوں کی بات ہوئی جو ایمان کی نعمت سے دور ہیں۔ اللہ کی اس کائنات میں سارے خزانے اس شخص کے پاس موجود ہیں جس کے پاس ایمان کی دولت موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ تخت و تاج، ساری عزتیں، ساری شرافتیں، سارے مرتبے اور مقام اس شخص کے پاس موجود ہیں جس کا اللہ کی ذات پر ایمان ہے، رسول اللہ کے خاتم النبیین ہونے پر ایمان ہے۔ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ مال و دولت کا کم ہونا، روٹی ٹکڑے کا کم ہونا، گھر میں خیریت ہو، بیماریاں نہ ہوں، ہمیشہ خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، یہ معنی نہیں رکھتا۔ کمال تو یہ ہے کہ کچھ بھی نہ ہو، کمال تو یہ ہے کہ کچھ بھی نہ ہو مگر بندے کا تعلق ذات خدا سے جڑا رہے۔ سبحان اللہ بولے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ میرے غلاموں تمہیں خبر ہے
تمہیں خبر ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ مفلس کون شخص ہوگا؟ توجہ ہے آپ؟ قیامت کے دن سب سے زیادہ مفلس کون شخص ہوگا؟ تو عرض کی اپنی اپنی سمجھ اور بساط کے مطابق، یا رسول اللہ جس کے پاس مال نہیں ہوتا وہ مفلس ہوتا ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہوتی وہ مفلس ہوتا ہے، گھر مکان جائیداد نہیں ہوتی وہ مفلس ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، قیامت کے دن تو مفلسی اس شخص کے مقدر میں ہوگی۔ قیامت کا مفلس تو وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں اللہ کی ذات سے محبت نہیں کی ہے، جو اللہ کی ذات سے دور رہا ہے۔ تو جو اللہ کی ذات سے دور ہے وہ مفلس ہے۔ پتہ یہ چلا جو ذات خدا بندی کے قریب ہے وہ مفلس، وہ کمزور، وہ غریب۔ سادہ سی بات ہے کہ جس کے سینے میں ایمان کی دولت موجود ہے اس کے پاس ساری دولتیں ہیں، اس کے پاس کائنات کی ہر دولت ہے۔ تو لہٰذا اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ جو لوگ اللہ کی ذات سے دور ہیں انہیں ذات خدا بندی کا پتہ نہیں، وہ دروازہ خدا بندی سے ہمیشہ کے لیے دور رہے اور وہ اپنے بنائے ہوئے ہاتھوں سے تراشیدہ جو صنم اور بت ہیں ان کو سجدہ کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اپنے رب سے محبت کی جاتی ہے۔ وہ اس طرح محبت کرتے ہیں ان بے جان چیزوں سے، اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں سے۔ تو رب العالمین نے ایک خوبصورت راستہ بتایا، فرمایا تمہیں خبر ہے یہ تو بدبخت ہیں، یہ تو لاچار ہیں، یہ تو صراط مستقیم سے دور ہیں، یہ تو میرے دروازہ رحمت سے دور ہیں۔ پھر آگے فرمایا ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ بولو سبحان اللہ۔ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی نشانی یہ ہے وہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر اپنے رب سے پیار کرتے ہیں۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اشد حبا للہ، بہت زیادہ وہ اپنے رب سے محبت کرتے ہیں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر یہاں تک بات ہوئی تھی تو وہیں سے آگے انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ محبت چیز کیا ہے؟ جب بندہ مومن کے نصیب میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو اس کے سامنے کائنات کی کوئی چیز معنی نہیں رکھتی۔ وہ جدھر نظر اٹھاتا ہے، وہ جدھر دیکھتا ہے، وہ جو دیکھتا ہے اسے ہر چیز سے اپنا رب ہی نظر آتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے علم کے سمندر ہیں اور اللہ نے کرم فرمایا ہے، ولایت کا وافر حصہ بھی آپ کو عطا فرمایا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ اپنے دوستوں سے اور اس طبقے میں وہ لوگ تھے جو اللہ کو نہیں مانتے تھے، جو اللہ کی ذات سے دور تھے، انہوں نے سوال کیا حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے، اے امام شافعی ہمیں بتاؤ خدا کہاں موجود ہے؟ آپ اللہ سے بے پناہ محبت کرتے ہو، آپ اللہ کی محبت کا درس دیتے ہو، آپ دروازے دروازے، گھر گھر، کریا کریا، بستی بستی، جمعہ ہفتہ اتوار، ہفتے کے 7 دن، مہینے کے 30 دن اور سال کے 12 مہینے جس ذات کا ذکر کرتے ہو اس ذات کو ذرا ہمیں دکھاؤ تو صحیح، ہم اپنے
اپنی آنکھوں سے اس ذات کو ذرا دیکھنا چاہتے ہیں، ذرا ہمیں دکھاؤ تو صحیح کہ وہ رب ہے کہاں۔ آپ شاہتوت کے درخت کے پاس کھڑے تھے، بولیے سبحان اللہ۔ محبت، میں نے بات کیا کی، اگر اللہ رسول سے محبت مضبوط ہو نا تو پھر بندے کو کائنات میں بندہ جدھر دیکھتا ہے اسے اللہ رسول ہی نظر آتے ہیں، پھر اس کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ جو دل میں محبت ہے، محبت، اس محبت کا معیار یہ ہوتا ہے وہ جدھر نظر اٹھاتا ہے اسے خدا نظر آتا ہے۔ اور اگر محبت نہیں ہوتی تو پھر بندہ ڈھونڈتا رہتا ہے کہ بھائی کس سے پوچھوں، خدا کہاں ہے، خدا کدھر ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پاس دہریوں کا یہ گروہ موجود ہے، پاس کھڑے ہیں، سوال کرنے لگے امام شافعی، دن رات جس خدا کی محبت کا ذکر کرتے ہو، جس رب کی عزت و عظمت بیان کرتے ہو، جس رب کی محبت کا درس لوگوں کو دیتے ہو، ہم ذرا دیکھنا چاہتے ہیں کہ تیرا خدا کہاں موجود ہے، ہمیں ذرا آنکھوں سے دکھا دو، ہم بھی تیرے خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، او بدبختو، خدا خود نظر نہیں آتا، خدا کی قدرت اور شان نظر آیا کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا سورج کو ذرا ٹکٹکی باندھ کے دیکھو، توجہ ہے آپ کی، سورج کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھو، جون کی گرمی ہے، سورج کی طرف ایک نظر نہیں اٹھا سکتے، پھر واپس آ جاتی ہے، ایک، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 10واں، 12واں، بس دیکھ کے کہنے لگے، اے علم و فن کے شہنشاہ، ہم تو سورج پر نظر نہیں ٹکا سکتے، سورج کو ایک نظر نہیں دیکھ سکتے۔ تو آپ نے فرمایا، بدبختو، سمجھ جاؤ، تم خدا کی ایک قدرت کی جھلک نہیں دیکھ سکتے ہو تو خدا کو کیسے دیکھو گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ۔ بھائی بڑی سادہ سی بات ہے کہ سورج نہیں دیکھ سکتے، سورج تو خدا کی قدرت کا مظہر ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا سورج کو نہیں دیکھ سکتے ہو، سورج خدا کی قدرت کی ایک تجلی ہے، سورج خدا کی قدرت ہے، خدا کی قدرت کا ایک حصہ ہے، اور خدا کی بنائی ہوئی کائنات میں سورج کی چمک کو برداشت نہیں کر سکتے ہو تو رب العالمین کی تجلی کو کیسے برداشت کرو گے؟ اس کی قدرت کو آپ نہیں دیکھ سکتے تو خدا کو دیکھ سکتے ہو، یہ کوئی آسان بات ہے۔ اچھا تمہیں خدا کی قدرت دکھاتا ہوں، بولیے سبحان اللہ۔ تمہیں میں خدا کی قدرت دکھاتا ہوں، میں جس رب سے محبت کرتا ہوں، میں جس رب سے پیار کرتا ہوں، میں جس کے تذکرے صبح و شام کرتا ہوں، میں جس کا ذکر صبح و شام کرتا ہوں، آؤ ذرا دکھاؤں اس کی قدرت۔ یہ شاہتوت کا درخت نظر آ رہا ہے، کہنے لگے نظر آ رہا ہے، فرمایا دیکھو اس کے پتے نظر آ رہے ہیں، کہنے لگے نظر آ رہے ہیں، توجہ کریں۔ فرمایا یہ شاہتوت کا درخت، اس کے پتے خوبصورت، دیکھ ذرا میرے اللہ کی قدرت، سبحان اللہ، دیکھ ذرا میرے اللہ کی قدرت، اسی درخت کے شاہتوت کے پتے بکری اگر کھا جائے دودھ دیا کرتی ہے۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ یہ شاہتوت کے درخت کے پتے بکری کھا جائے دودھ دیتی ہے، ہرن کھا جائے مشک و زعفران، مشک جیسی خوشبو دیتی ہے، اور اگر اسی درخت اور شاہتوت کے پتوں کو ریشم کا کیڑا کھا جائے وہ ریشم دیتا ہے۔ بس سمجھ جاؤ دہریو، درخت ایک ہے، پتے سرسبز ہیں، کھانے والی 3 چیزیں ہیں، بکری کھائے تو دودھ دیتی ہے،
ریشم کا کیڑا کھائے تو ریشم دیتا ہے، ہرن کھائے تو مشک و زعفران دیتا ہے، خدا نظر نہیں آتا۔ امام شافعی کو دیکھو، اسے خدا کی قدرت نظر آ رہی ہے۔ فرمانے لگے بات سمجھ نہیں آئی، کہنے لگے، فرمایا دیکھو جس نے شاہتوت کے درخت کے پتوں سے دودھ بنایا ہے وہ میرا رب ہے، جس نے شاہتوت کے پتوں سے ریشم بنایا ہے وہ میرا رب ہے، جس نے شاہتوت کے پتوں سے ہرن کی ٹانگوں میں مشک رکھی ہے وہ میرا رب ہے۔ اب بات کو ٹھنڈے دماغ سے اور آسانی سے سمجھیں۔ آپ نے فرمایا وہ ہیں درخت کے سبز پتے، تو جس نے ان پتوں سے دودھ بنایا ہے وہ نظر تو نہیں آتا، وہ نظر نہیں آتا، کام نظر آتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، ڈالی ڈالی میں شان ہے تیری، پتے پتے میں برملا تو ہے۔ سبحان اللہ۔ میں وہ نظر نہیں آتا، قدرت نظر آ رہی ہے۔ پتا بکری نے کھایا، دودھ دیا، تو جس نے پتوں سے دودھ بنایا ہے وہ رب ہے۔ پتا کھایا، ہرن نے مشک دیا، تو وہ جس نے پتوں سے مشک بنایا وہ رب ہے۔ پتا ریشم کے کیڑے نے کھایا، پتا پتا تھا، ریشم دیا، وہ جو شاہتوت کے پتوں سے ریشم بناتا ہے وہ رب ہے، وہ جو شاہتوت کے پتوں سے دودھ بناتا ہے وہ رب ہے۔ فرمایا رب خود نظر نہیں آتا، رب کی قدرت نظر آتی ہے۔ رہی دیکھنے کی بات تو جو سورج کو نہیں دیکھ سکے، بولو سبحان اللہ، جو سورج کو نہیں دیکھ سکے وہ اس کے مالک کو کیسے دیکھیں گے؟ وہاں تو تجلیات اتنی ہے، وہاں تو کمال اتنا ہے، وہاں تو حسن اتنا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ نبی علیہ تحیت و ثنا نے عرض کی، اے بار الہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے تیری ذات سے بے پناہ محبت ہے، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، رب ارنی، اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا دے، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا آپ دکھا دے۔ جواب آیا میرے پیغمبر، لن ترانی، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا ہے، تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا ہے، اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا بس میں پہاڑ پر اپنی تجلی نازل فرماؤں گا، اور میری ذات سے محبت کرنے والے پہلے اس تجلی کا نظارہ کر، اگر تجلی کو دیکھ لیا پھر میں اپنا آپ بھی دکھا دوں گا۔ ادھر سے پہاڑ پہ تجلی نازل ہوتی ہے، جناب موسیٰ قرآن کہتا ہے بے ہوش ہو جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہوش میں آتے ہیں، 70 سردار موجود ہیں، ان پر موت طاری ہو گئی ہے۔ عرض کرنے لگے یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، میں تیری ذات کا دیدار نہیں کر سکتا، پر اتنا تو ضرور ہے اب قوم کی طرف جاؤں گا، قوم مجھ سے سردار مانگے گی، اے اللہ ان سرداروں کا کیا ہوگا؟ فرمایا میرے کلیم غم نہ کر، تیری عزت کے لیے ہم انہیں دوبارہ زندہ فرمائیں گے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، تمہارے مرنے کے بعد پھر ہم نے زندہ کر دیا تاکہ تم ہمارا شکر ادا کرو۔ یہاں تک جو بات ہوئی اس سے بات یہ سمجھ آئی کہ اللہ کی محبت ایک خوبصورت عمل ہے، اور محبت ہی نجات ہے، محبت ہی ایمان ہے، محبت ہی حقیقت ہے، اور جس دل میں ذات خدا بندی کی محبت ہو اسے ہر طرف خدا نظر آتا ہے، پھر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ادھر نظر اٹھاتا ہے تو اسے خدا کی قدرت سورج نظر آتا ہے، وہ درختوں کو دیکھتا ہے تو ڈالی ڈالی میں شان ہے تیری، پتے پتے میں برملا تو ہے، ہر پتے میں تو اللہ موجود نظر آتا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات نہیں، اللہ کی قدرت ہر جگہ پہ موجود ہے۔ یہ آنکھ کو دیکھ لیں، آپ کا اور میرا خوبصورت ہلکا آنکھوں کا، اس سے خوبصورت آنکھیں ہیں لیکن ان میں روشنی نہیں، ان میں روشنی
تو اللہ بتاتا ہے کہ میری ذات کے جلوے دیکھ لو، میری شان دیکھ لو، ہلکے تو خوبصورت ہیں لیکن روشنی سے محروم ہے، اس لیے کہ تیری نظر کے لیے چاہا یہ دیکھے، اس کی نظر کے لیے نہیں چاہا تو نہیں دیکھ سکتی۔ لہذا ذات خداوندی سے محبت ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے پہلے بت پرستوں کی بات کی کہ دیکھو یہ کتنے نالائق، کتنے ناسمجھ، کتنے بے عقل ہیں، اور یاد رکھیں ایمان سے عقل آتی ہے، ایمان ہو تو عقل کام کرتی ہے، ایمان نہ ہو تو عقل چھین لی جاتی ہے۔ ورنہ توجہ کر لیں، آپ کو بات اس سے سمجھ آئے گی۔ ایمان کی دولت ہے، یہ جانور دیکھیں آپ، جانور گائے بھینس دیکھیں آپ نے، موجود ہیں ہمارے گھروں میں۔ ایمان کی طاقت نے عقل کو سمجھایا اور بتایا کہ اس کے تھنوں سے نکلنے والا دودھ، سبحان اللہ کہہ دیں، اس کے تھنوں سے نکلنے والا دودھ تیرے لیے نور ہے، اس میں شفا ہے، اس میں غذا ہے، یہ ایمان نے بتایا۔ اور جن کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے وہ گائے کا دودھ نہیں پیتے، پیشاب پیتے ہیں۔ میں نے بہت غور کیا خدایا سبب کیا ہے، تو ایک ہی جواب آیا، جن کے پاس ایمان کی دولت ہے وہ پاک چیز نور استعمال کرتے ہیں، اور جو رسول اللہ اور اللہ کی ذات سے دور ہے وہ ان کی عقل کام نہیں کر رہی، وہ دودھ کی جگہ پیشاب استعمال کرتے ہیں۔ یہ نظر، یہ تو ہمارے سامنے ہے بھائی، نظر کے سامنے یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ لہٰذا ذات خداوندی سے محبت اگر مضبوط ہو تو پھر ایمان کے راستے سارے کیا ہو جاتے ہیں، آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے پہلے بت پرستوں کی بات کی کہ وہ ان جھوٹے خداؤں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، لیکن ایمان والوں توجہ کرنا، بولو سبحان اللہ۔ یا اللہ کیا فرمایا، والذین آمنوا، وہ لوگ جو میری ذات پہ ایمان لائے ہیں، اشد حبا للہ، وہ کائنات کی ہر چیز سے بہت زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اشد حبا للہ، وہ اللہ کی ذات سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اور مزے کی بات، اللہ کی ذات سے جب محبت کامل ہو جاتی ہے پھر بندے کو جان کی پرواہ نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا نہیں شہید، وہ بولو سبحان اللہ، اور شہید کے بارے میں سنا نہیں، شہید کے بارے میں دیکھا نہیں، شہید کو دیکھا نہیں۔ شہید کی صورتحال کیا ہے؟ شہید جان کٹواتا ہے، گردن کٹواتا ہے، گولی کھاتا ہے، لیکن اس کو درد نہیں ہوتا۔ سچ بات کہہ رہا ہوں کہ شہید کو، جو اللہ کے نام پہ شہید ہوتا ہے، اللہ کی محبت میں اسے درد، اسے تکلیف، حالانکہ گولی لگے تو تکلیف ہوتی ہے، جان کٹے تو تکلیف ہوتی ہے، انگلی کٹ جائے تو تکلیف ہوتی ہے، جان جائے تو تکلیف نہیں ہوتی۔ یا اللہ فلسفہ کیا ہے؟ فرمایا ہماری محبت کے جلوے اتنے مضبوط ہیں، سبحان اللہ، ہمارا جلال اور حسن اتنا مضبوط ہے، ہمارے نام پہ کٹنے والا کاٹ تو جاتا ہے لیکن حسن کے جلوے دیکھتے دیکھتے سمجھ ہی نہیں آتی کہ جان چلی جاتی ہے، خبر ہی نہیں ہوتی۔ ٹائم دسو مت بھائی، 10 منٹ رہنے ہوں، 10 ٹائم 10 منٹ رہنے ہوں، 10 چھوڑے، ٹھیک ہے، پتہ نہیں چلتا گھڑی خراب ہے سامنے۔ جی توجہ کریں گے، آج کے جمعۃ المبارک کے اس خوبصورت جو ہمارا مجمع ہے، اس میں ابھی تک ہم نے جو بات سیکھی ہے وہ پتہ کیا ہے؟ جس ذات پر ایمان لایا ہے اس کے ذکر میں مشغول رہنا ہے۔ یہ ذکر اور زیادہ مضبوط کر دیتا ہے ایمان کو۔ بھائی جس سے محبت کر رہے ہو اس کا ذکر کرتے رہو، بولو سبحان اللہ۔ توجہ ہے آپ کی؟ جس سے محبت کر رہے ہو اس کا ذکر کرتے رہو، تو ذکر کرتے رہو گے تو ایمان اور مضبوط ہوتا رہے گا۔ جس نام سے پیار کرتے ہو اس کے ذکر میں مشغول رہو تاکہ محبت تو ہے اور مضبوط ہوتی رہے۔ رات ہو یا دن ہو، روشنی ہو یا اندھیرا ہو، جس حال میں بھی ہو
کرنا کیا ہے؟ اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا ہے تاکہ جس ذات سے محبت کرتے ہیں وہ محبت اور مضبوط ہو جائے۔ تو میں نے کہا پتہ نہیں چلتا انسان کو جس سے محبت کر رہا ہے، جان کٹوا دی لیکن خبر تک نہیں ہوئی کہ جان چلی گئی ہے۔ کیوں؟ کہ حسن کے جلوے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی حضرت صہیب رومی حدیث پاک روایت کرتے ہیں کہ ایک دن غلاموں کا جمع غفیر ہے، کثیر تعداد میں، توجہ ہے آپ سب کی، کثیر تعداد میں صحابہ کرام آل بیت اطہار کا حسین مجمع موجود ہے، اور نبی علیہ السلام نے سب کو مخاطب کر کے فرمایا میرے غلاموں میں تمہیں اللہ کے ایک ولی کی آج داستان نہ سناؤں؟ سبحان اللہ کا۔ یہاں ایک بات سمجھیں گے اور آگے بڑھیں۔ وہ شخص کتنا حسین ہے، وہ شخص کتنا مقدر والا ہے، اس شخص کی عزت و عظمت کا کیا کہنا۔ امام الانبیاء فرما رہے ہیں او میرے غلاموں تمہیں ایک ولی کا تذکرہ نہ سنا دوں؟ اندازہ لگائیں وہ کتنا خوش نصیب انسان ہے وہ ولی، لیکن تذکرہ کون کر رہے ہیں؟ امام الانبیاء۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلی امتوں میں اللہ کے ایک ولی گزرے ہیں جوان۔ یہ جو جوانی ہے یہ اللہ کی بڑی نعمت، جوانی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ جوانی کی عبادت نعمت، جوانی کا خرچ نعمت، جوانی کے سجدے نعمت، جوانی کا ذکر نعمت، جوانی کا مسجد آنا نعمت، یہ اللہ کو بہت محبوب ہے، اور اسی لیے فیصلہ ہو گیا کہ جوانی میں ایک سجدہ کر، بڑھاپے کے 70 سجدوں سے زیادہ اجر عطا کروں گا۔ یہ جوانی اتنی خوبصورت چیز ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جوان ولی، اللہ کے ولی جوان، اور حضور نے ان کی ایک صفت بیان کی۔ حضور بیان کر رہے ہیں پہلی امتوں کے ایک ولی کا تذکرہ، تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ ولی کتنا خوبصورت، وہ ولی کتنی شان والا، وہ کتنے مقدر والا کہ امام الانبیاء اپنے آل و اصحاب کو اس ولی کی عزت بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا کیسے؟ نبی اسلام نے فرمایا میرے غلاموں اس کی شان یہ تھی کانا ابرئ الاکمہ والابرص، کانا ابرئ الاکمہ والابرص، اس اللہ کے نوجوان ولی کی شان یہ تھی کہ وہ مادرزاد اندھوں کو ہاتھ لگاتا تھا، اللہ ان کی آنکھوں میں روشنی بھر دیتا تھا۔ اتنی اللہ نے اس کو اپنی محبت کی وجہ سے اللہ نے اس کو اتنا کمال بخشا ہوا تھا۔ کانا ابرئ الاکمہ والابرص، وہ مادرزاد اندھے کو ہاتھ لگاتا، اس کی آنکھوں میں نور آ جاتا، برس والے کو ہاتھ لگاتا، اسے شفا مل جاتی۔ نبی بیان کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کے غلام آل و اصحاب سن رہے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ ہے ولی، اور ولی کا تذکرہ کون کر رہا ہے؟ امام الانبیاء۔ یہاں ایک بات کر کے آگے بڑھوں گا، اس بات سے یہ بات سمجھ آئی ہے کیا کہ آپ اگر اپنے گھر میں، آپ اپنی مسجد میں، آپ اپنے حلقہ احباب میں اللہ کے کسی بندے کا، اللہ کے کسی ولی کا تذکرہ کرتے ہیں تو آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہہ سکتے ہیں بندہ خدا باس مت کر، میں تو نبی کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے حضور نے جو کام کیا وہ امت کے لیے سنت ہے، بولو سبحان اللہ۔ تو اللہ کے ولی کا حضور تذکرہ کر رہے ہیں، آل و صحاب محمد وہ سن رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کان ابرئ الاکمہ والابرص، وہ ولی نوجوان اتنی اہمیت کا اور اتنے کمالات اور کرامات کا حامل تھا کہ مادرزاد اندھے کو ہاتھ لگاتا شفا ہو جاتی، برس والے کو ہاتھ لگاتا اس کی بیماری دور ہو جاتی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں
کہ اس کا تعارف اس طرح ہو گیا، چونکہ اللہ کے بندوں کی یہ شان ہے، وہ زبان سے نہیں بتاتے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، ان کے کارنامے بتا دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے۔ جو بندہ اپنی زبان سے اپنی کرامتیں بیان کرتا پھرے وہ ولی ہو سکتا؟ ہاں، اس کے کمالات۔ اور آپ نے اپنی اس دھرتی پر دیکھا ہوگا، جاوا کی اس دھرتی پر جہاں تک میں نے سنا اور مطالعہ کیا ہے یا بزرگوں سے سنا ہے، ازل سے یعنی پہلے دن سے یہ وہ دھرتی ہے جہاں اولیاء اللہ کا مسکن رہا ہے، اور اس دھرتی پر کامل اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ اب اپنے بزرگوں سے ذرا بیٹھ کے سن لیں تو آپ کو بتائیں گے گنگول شریف والے، اپنا یہ کیاں شریف والے، اپنا یہ سائیں سیلی سرکار، اور یہاں اس دھرتی پر موجود پیر سید محمد شاہ صاحب، چونکہ مر جائے تو بڑھ جاتی ہے انسان کی قیمت، زندہ رہے تو جینے کی سزا دیتی ہے دنیا، یہ ازلی فیصلے ہیں، لیکن ایسے ایسے عظیم بزرگ اس دھرتی پر گزرے ہیں۔ میرا تو ایمان ہے اللہ کی عزت کی قسم، جہاں جہاں دین کی اگر حقیقت موجود ہے تو ماننا پڑے گا اس دھرتی پر اللہ کے ولی گزرے ہیں، اس دھرتی پر اللہ کے بندے گزرے ہیں۔ تو جہاں اللہ کے بندوں کا گزر ہوتا ہے وہاں صدیوں اللہ کے ذکر جاری رہتے ہیں، ہمیشہ رہتے ہیں۔ اللہ ان دھرتیوں کو اپنے ان نیک بندوں کے توفیل کیا کرتا ہے، آباد فرما دیتا ہے، ویران نہیں ہونے دیتا۔ حضور فرماتے ہیں تعارف اس طرح ہو گیا، وہ بتانا نہیں چاہ رہے تھے، تعارف ان کا اس طرح ہو گیا کہ ایک قافلے میں وہ شریک ہو گئے سفر میں، کچھ سفر ہوا تو قافلے کو ایک شیر نے گھیر لیا، جتنے پہلوان تھے مقابلہ کرتے رہے، شیر نے راستہ نہ دیا، جتنے بہادر تھے وہ آگے بڑھتے رہے، ڈر کے مارے پیچھے آتے رہے، قافلہ رکا رہا۔ آخر جب کوئی چارہ نہ چلا تو یہ بندہ خدا جو کونے میں معصومیت کے عالم میں بیٹھا تھا، اس نے ایک پتھر اٹھایا، شیر کو پھینکا اور شیر نے اپنا راستہ لے لیا، راستہ چھوڑ دیا، راستہ آزاد ہو گیا۔ یہاں سے ان کی تشہیر کی، حضور فرماتے ہیں سبب ہو گیا، لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ بندہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، لہٰذا اس اللہ کے بندے کی تشہیر شروع ہو گئی، مطلب لوگوں میں بات پھیل گئی۔ حضور فرماتے ہیں وقت کے بادشاہ کو پتہ چلا تو یاد رکھیں باطل باطل ہے، جھوٹ جھوٹ ہے۔ جب بادشاہ وقت کو پتہ چلا تو اس نے اس اللہ کے بندی کو اپنے لیے خطرے کی گھنٹی جانا۔ اس نے کہا اگر اس نے اسی طرح اپنی کرامات کا سلسلہ جاری رکھا، لوگ تو میری بادشاہت کو چھوڑ کے اللہ کے اس بندے کے پیچھے ہو جائیں گے، لہٰذا اس نے کہا کوشش کرتے ہیں اس سے کسی طرح اس کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ ایک دفعہ تو آزمائش کے لیے اپنا وزیر بھیجا کہ جاؤ، ان کے پاس وہ آنکھوں سے اندھا تھا، کہ جاؤ یہ بندے کو دیکھ کے آؤ، آزما کے آؤ ہے کیا۔ جب وہ وزیر وہاں پہنچا، بندہ خدا کو اس نے کہا جی اتنے لاکھ روپے، اتنے لاکھ درہم، اتنے ہیرے، اتنے جوہرات آپ کو دوں گا اگر میری آنکھوں کی بینائی واپس آئے۔ آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آنکھوں پر لگایا، روشنی واپس آ گئی۔ اس نے کہا یہ جتنا سودا، اس نے کہا ہم نے تو دنیا کے لیے، ہم تو دنیا سے بھاگتے پھر رہے ہیں، ہمیں دنیا کی کیا ضرورت ہے، بھاگتے پھر رہے ہیں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے۔ روشنی واپس آ گئی۔ بادشاہ وقت سے جا کے جب اس کا تذکرہ کیا تو بادشاہ وقت نے کہا مسئلہ تو بڑا خراب ہے، عنقریب میری حکومت کو یہ ختم کر دے گا، لہٰذا اس کو راستے سے کسی نہ کسی طریقے سے راستے سے ہٹانا ہے۔ اپنے دربار میں بلایا اس کو، اللہ کے ولی کو، اور کہا چونکہ یہ غالباً نمرود کے دور کا واقعہ ہے، تو نمرود جو تھا وہ اللہ کا دشمن تھا، اور اس نے یہ فرعون، نمرود، یہ وہ بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے اپنی خدائی کے دعوے کیے ہوئے تھے۔ تو اس نے ولی اللہ کو مخاطب کر کے کہا اے جوان یہ بتا کہ میرے علاوہ تیرا کوئی دوسرا رب ہے؟ استغفر اللہ۔ بادشاہ کیا کہنے لگا، کیا میرے علاوہ تیرا کوئی دوسرا رب ہے؟ تو جن کے لبوں پر اللہ کی طرف سے، اللہ کی نعمت سے، اللہ کے کرم سے اس کا ذکر جاری ہوتا ہے، وہ کسی سے گھبراتے نہیں۔ اس نے کہا ہاں
ربی و ربک اللہ، ہاں وہ میرا ہی رب نہیں ہے، وہ تو تیرا بھی خالق ہے، وہ صرف میرا رب نہیں ہے، وہ تو تیرا بھی رب ہے، میں تو اس کا ماننے والا ہوں۔ اس نے ایک ٹیم تشکیل دی اور کہا کہ اس بادشاہ کو لے جاؤ، اس بچے کو لے جاؤ، اس نوجوان کو، اور ایک بڑے پہاڑ دکھایا کہ اس چوٹی سے جا کے نیچے گرا دو تاکہ اس کا کام تمام ہو جائے۔ بادشاہ کے کارندے لے کے پہاڑ پر پہنچتے ہیں، لیکن جس کا حامی میرا اللہ ہو، اور جس کا حامی میرا رب ہو، جس کا مددگار میرا اللہ ہو، دنیا والے اس کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے، وہاں سے گرانا چاہا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا سارا قافلہ گر کے ہلاک ہو گیا۔ اللہ والا اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ واپس آ گئے، بادشاہ نے پوچھا بتا ہوا کیا ہے؟ فرمایا مجھے خبر نہیں ہے، میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا ہوں، میں نے اپنے مالک کو یاد کرنا شروع کر دیا ہے۔ بادشاہ تجھے بھی ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، میرے دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ آؤ بادشاہ سن لے، میں بھی چاہتا ہوں تو بھی ساری جھوٹی اپنی بادشاہت کو جوتے کی ٹھوکر مار، جوتے کی ٹھوکر مار۔ جو بادشاہی مجھے اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس بادشاہی میں تو بھی شامل ہو جا، تو بھی اس بادشاہی میں شامل ہو۔ اس نے کہا تیری بادشاہی ہے کیا؟ فرمایا بادشاہی نہیں ہے، جہاں تیری بادشاہی عاجز آ گئی ہے وہاں سے تو میری بادشاہی شروع ہوئی ہے۔ اس نے کہا اس طرح نہیں ہوتا۔ اپنے بادشاہت کے کارندوں کو بلایا اور ایک اور مضبوط فوجیوں کی ٹیم تشکیل دی اور کہا ایسے کرنا ہے کہ کشتی میں بیٹھ جانا ہے، اس کو ساتھ بٹھا لینا ہے اور خود کنارے ہو کے اس کو سمندر بھر کر کے واپس آ جانا ہے، کیونکہ یہ میری حکومت کے لیے خطرہ ہے۔ بادشاہ کی 15 رکنی ٹیم، بولیے سبحان اللہ۔ آج کے جمعۃ المبارک میں شریک ہونے والوں، اپنے رب سے محبت کا اظہار کرنے والوں، رب سے جڑ جاؤ، دنیا کی کوئی طاقت میرا اور آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ 15 لوگوں کی ٹیم تشکیل دے دی گئی، کشتی میں 15 یہ ہے، ایک اللہ والا موجود ہے۔ اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، اللہ والوں کی یہ شان ہے، بادشاہوں کی تو صرف عقل والے سمجھتے ہیں، اللہ کے بندوں کی یہ شان ہے، پانی بھی ان کی بولیاں جانتا ہے، درخت بھی ان کی بولیاں جانتے ہیں، پتھر بھی ان کی بولیاں سمجھتے ہیں، کائنات کی ہر چیز ان کے حکم کی تابعداری کرتی ہے۔ ادھر سے اللہ کا بندہ، اللہ کا ولی سمندر میں کشتی میں موجود ہے، پانی کو حکم دے دیا آؤ سمندر، میں رب کا محبت کرنے والا، اپنے رب سے پیار کرنے والا ہوں، پانی یہ میرے دشمن ہے اور انہوں نے اللہ کی ذات سے دور رہنا ہے، اے پانی پہلے انہیں اللہ کی قدرت دکھا، اگر ایمان لے آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ پانی نے ایسے نکل جا تاکہ ان کا نام و نشان تک بھی موجود نہ رہے۔ تاکہ بندے کی شان دیکھی، پانی میں داخل ہوا، کشتی چل رہی ہے، کسی آثار سے وہ راہ راست پر آئے نہیں ہیں، کسی بھی طریقے سے وہ خدا کو مانے نہیں ہیں، ایک ایک ہوتا جا رہا ہے، سمندر برد ہوتا جا رہا ہے، کشتی بھی کنارے لگ گئی ہے، اللہ سے محبت کرنے والا بھی کنارے لگ گیا ہے۔ بادشاہ کو خبر ہوئی تو اس نے کہا یہ تو معاملہ بڑا خراب ہے، میں اس سے پوچھوں تو صحیح یہ فلسفہ کیا ہے، میں پوچھوں تو صحیح فلسفہ کیا ہے۔ بلایا اپنے دربار میں، آؤ نوجوان اللہ کے بندے، اللہ کے ولی، اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، مجھے اتنا تو پتا فلسفہ کیا ہے۔
کہا زندہ رہنے کا مقصد صرف ایک ہے، میں اللہ سے پیار کرتا ہوں، میرا ارادہ ہے اور میرے دشمن تو بھی اللہ سے پیار کرنے والا ہو جائے۔ بس میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے دنیا میں آنے کا، میرا ایک ہی مقصد ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی محبت کے جلوے دیکھتا ہوں، اللہ کی محبت کی چاشنی دیکھتا ہوں، اللہ کی محبت کی مٹھاس دیکھتا ہوں۔ تو میری خواہش ہے تو میرا دشمن، لیکن تو جب خدا کی محبت کی پناہ میں آئے گا تو میرا دشمن نہیں رہے گا، میں تیرا خادم بن جاؤں گا۔ اللہ کی محبت کی چھتری لے آ جا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں، لیکن تو اس کے لیے قربانی کیا دے سکتا ہے؟ بھائی اس کے لیے تو قربانی کیا دے سکتا ہے تو اگر اللہ سے اتنی محبت کرتا ہے؟ نوجوان اللہ کے بندے کا جواب سنیے، فرمایا اور کیا ہے اس فقیر کے پاس؟ جان میں اپنے رب کے نام پہ قربان کر دوں گا۔ تو اگر یہ مان جائے کہ تو اللہ اللہ کرنے والا ہو جائے، میں اس بات کے لیے تو اللہ اللہ کرنا شروع کر دے، میں اس بات کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا پھر بات بتا، تو پہاڑ کی چوٹی سے نہیں مرا، سمندر کی موجوں نے تیرا کچھ بگاڑا نہیں ہے، اتنا تو بتا فلسفہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں اللہ کی پناہ میں ہوں، دنیا کی کوئی طاقت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ ہاں ایک ہی بات ہے، اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے بس تو زبان سے یہ کہے بسم اللہ رب الغلام، میں جس سے محبت کرتا ہوں تو تیر چلائے گا، میری جان اس کے نام پہ قربان ہو جائے گی اور میں دنیا کو بتا کے چلا جاؤں گا جان تو دے دی ہے، لیکن آج اللہ کے دشمن سے اللہ کا ذکر بھی کروا دیا ہے۔ اہل حق کی یہ علامت اور نشانی ہے۔ اور جاؤ، عصمت کی تو پرواہ کرتے نہیں ہیں، وہ تو جان دے دیتے ہیں، لیکن لوگوں کو اللہ کے راستے پر، اللہ کے در پر بلوا کے چھوڑتے ہیں۔ بادشاہ نے تیر اٹھایا، بسم اللہ ورب الغلام کہہ دیا، نوجوان ولی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ اکبر کیا تھا؟ وہ مجمع جس میں لاکھوں موجود ہے، سب کے لبوں پر ایک ہی نام تھا، اللہ کی ذات سچی ہے، یہ جو نوجوان اللہ کے نام پر قربان ہوا ہے۔ او بادشاہ، آج کے بعد تیری جان کی خیر نہیں ہے، ہم لاکھوں کی تعداد میں ایک ہی زبان سے یک زبان ہو کے اعلان کرتے ہیں، ہم نے اس کی محبت کا اعلان کر دیا ہے، جس کو تو نے اس کے رب کا نام لے کے قربان کیا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ اس کی وجہ سے میرے مخالف ہوں گے، اہل مجمع لاکھوں کی تعداد میں اللہ پر ایمان بھی لے آئے، ولی اللہ نے جان تو قربان کر دی، اس وقت اس کی زبان سے بھی اللہ کا نام نکلوا دیا، اور لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ تھے وہ اللہ کی عزت و عظمت کا کلمہ بلند کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ دوستان معظم، اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ جو لوگ اللہ سے ایمان لے آئے ہیں نا، وہ اللہ کی ذات سے حد سے زیادہ پیار کرتے ہیں، وہ اللہ کی ذات سے حد سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور اللہ کی محبت کے سامنے دنیا کی کوئی چیز آڑے آ سکتی نہیں ہے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اللہ کی ذات سے محبت کو مضبوط رکھیں، اللہ کے ذکر کو دل میں رکھیں، تاکہ یہ زندگی چند روزہ ہے، دنیا سے جا رہے ہوں تب بھی اسی کے ذکر ہو، اور جب بزم حشر میں پہنچے، میں نے شاید پہلے بھی بات کی ہو، میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا، ایک بیابان جنگل سے ایک قافلہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک قافلہ گزر رہا تھا جنگل سے، اور رات کی تاریکی میں سورہ یاسین بڑی محبت سے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، تو انہوں نے جب غور کیا، ادھر ادھر دیکھا، کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی دور تک کوئی وادی نہیں تھی، کوئی روشنی نہیں جل رہی تھی،
تو مراقبے میں گئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی خدایا یہ کیا فلسفہ ہے، اس وادی میں تو کوئی انسان نظر نہیں آ رہا، فرمایا ظاہری تو کوئی موجود نہیں ہے، آج سے ہزاروں سال پہلے یہاں سے ایک اللہ والا گزرا تھا جو صبح بھی سورہ یاسین پڑھتا تھا، شام کو بھی سورہ یاسین پڑھتا تھا، تو اس نے مرتے وقت دعا کی تھی خدایا یہ جو دنیا میں کرتا رہا ہوں قبر میں یہی کرتا رہو، ہم نے جاری کر دیا ہے صبح حشر تک یہ قرآن پڑھتا ہے۔ محبت کریں اللہ کی ذات سے اور اللہ کے ذکر کو عام کرنے کی کوشش کریں، دوستوں کو عزیزوں کو دعوت دیں کہ وہ اللہ کی محبت کی طرف بڑھیں۔ اس گئے گزرے دور میں کامیابی کی ایک ہی سند ہے کہ آپ اللہ والے ہو جائیں، اللہ سمجھ کی توفیق